تو اب اس ملک میں کیا کرنا ہے مسلمانوں کو، اور ان گاؤں میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیے مسائل کا کچھ تو حل ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر کام جو کرنا ہے وہ یہ کہ جذبات میں تو نہیں آنا ہے۔ آپ لڑ نہیں سکتے ہیں، لڑنا مسئلے کا حل بھی نہیں ہے اور لڑنا عقل مندی بھی نہیں ہے۔ اب وہ جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جہاں پر اب یہ تمام جو ضلع ہیں، ان ضلعوں میں کسی ضلع میں 1% مسلمان ہے، کسی ضلع میں 2.25% مسلمان ہے، کسی ضلع میں 3.25% مسلمان ہے، اس طرح مسلمان ہے 3%، 2%، 1%۔ یہ لڑائی کریں گے تو کیا لڑائی کریں گے؟ نہ ان میں لڑائی کرنے کی طاقت ہے، نہ یہ لڑائی کر سکتے ہیں۔ تو جذبات میں نہیں آنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، FIR درج کرنا ہے۔ FIR درج کرنے کے لیے جب آپ جائیں گے تھانے میں تو آپ کا FIR نہیں لیا جا سکتا ہے، ممکن ہے نہیں لیا جا سکتا ہے، تو آپ ای میل کر دیجئے، آپ اسپیڈ پوسٹ کر دیجئے۔ دیکھیے موجودہ ڈیجیٹل زمانے میں بندوق سے بھی زیادہ طاقتور تحریر ہے، جو ڈیجیٹل شواہد ہے وہ ہیں، یعنی آن لائن جو کام آپ کرتے ہیں وہ آپ کے لیے گواہ ہو جاتا ہے۔ کہیں پر بھی کوئی واقعہ پیش آ رہا ہے، اس کی ویڈیو سازی بہت خفیہ طریقے سے کیا جائے اور اس کو شواہد کے طور پر، گواہ کے طور پر رکھا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میل کر کے وہاں کے SP کو، وہاں کے DM کو شکایت درج کر دیں، پولیس کو جا کر کے شکایت درج کر دیں۔ یہ دوسرے نمبر کا کام کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر کا کام اس ضلع کے دانشور، مفکر، علماء اور دانشور مفکر جو عام لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لیگل سیل بنائیں، وہ وکلا کی ٹیم بنائیں ضلع لیول پر۔ پورے ضلع میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کے کچھ حالات پیش آئیں تو وکلا کی اس ٹیم کو ایکٹیو ہو جانا چاہیے، ان کو جانا چاہیے وہاں کے تھانے میں اور ان لوگوں کا معائنہ کرنا چاہیے اور وہاں جا کر کے کیس درج کروانا چاہیے اور معاملے کو آگے بڑھانا چاہیے۔ یہ تیسرے نمبر کا کام کیا جانا چاہیے۔ چوتھے نمبر کا کام ہر ضلع میں مسلمانوں کو یہ کرنا ہے کہ ہندو مسلم ایکتا کمیٹیاں بنا لیں، جو سیکولر مزاج ہندو ہیں ان ہندوؤں کو ساتھ میں لیں، مسلمان ساتھ میں رہیں، جہاں کہیں بھی اس طرح کا واقعہ پیش آئے ان ہندوؤں کو ساتھ میں لے کر کے وہاں پر پہنچیں اور پہنچ کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ عام جنتا کو اور مسلمانوں کو کرنا ہوگا، کسی تنظیم کے انتظار میں نہیں رہنا ہوگا، اس ضلع کے مسلمانوں کو یہ کام کرنا ہوگا۔ پانچواں بڑا کام مسلمان یہ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے کہ ہر ضلع کا اپنا میڈیا ہاؤس ہو اور چینلز ہو، اور اس چینل میں، اس میڈیا ہاؤس میں اس واقعے کو بیان کیا جائے انگلش میں، اس واقعے کو بیان کیا جائے ثبوتوں کے ساتھ عربک میں، ہندی میں، اردو میں اور دیگر اور جو زبانیں ہیں ان زبانوں میں ریکارڈ کر کے اس واقعے کو رکھا جائے اور سوشل میڈیا پہ ڈالا جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یوں مسلمانوں کے ساتھ فلاں جگہ پر ظلم کا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک پانچواں کام کیا جانا چاہیے۔ ایک چھٹا کام یہ کر سکتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں، انڈیا میں بھی ہے، اقوام متحدہ میں بھی ہے۔ اقوام متحدہ میں باضابطہ ایک ونگ ہے جہاں پر آپ شکایت درج کر سکتے ہیں، وہاں پر بھی میل کر دیں، شکایت درج کر دیں، اور جتنے بھی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں وہاں پر شکایت درج کر دیں، وہاں پر آپ میل کر دیں کہ یہاں پر اس طرح کا واقعہ پیش آ رہا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم کا رویہ روا رکھا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کی شکایتیں جب آپ درج کر دیں گے اور یہ کثیر تعداد میں ہو جائیں گے تو حکومتوں پر دباؤ بن سکتا ہے، یہ ایک اخلاقی دباؤ بھی ہو سکتا ہے، اور جب معاملہ حد سے زیادہ آگے بڑھے گا تو قانونی دباؤ بھی بن سکتا ہے۔ مسائل کا جو حل ہے وہ اس طرح سمجھ میں آ رہا ہے۔ ایک حل اور بھی ہے کہ آپ مرتد ہونے سے بچنا چاہ رہے ہیں اور بہت قلیل تعداد میں وہاں پر ہے اور بار بار پریشان کیا جا رہا ہے اور خواتین تک کو پریشان کیا جا رہا ہے، تو آپ کو وہاں سے ہجرت بھی کرنا چاہیے۔ ہجرت کہاں کریں؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کسی اور ملک میں ہجرت کر لیں، آپ اس ضلع کے شہر میں ہجرت کر لیں، اپنے خود اگر رہنا چاہیں تو رہیں، لیکن اپنے بچوں کی تعلیم کا نظم وہاں سے شہر میں کر لیں اور ان کو شہر کی زندگی دیں، تو وہاں پر اس طرح کے فتنے اور فساد کم ہو سکتے ہیں بالمقابل گاؤں کے۔ یہ چند مسئلے کا حل میرے ذہن میں آ رہا تھا اس طرح کے واقعات جو درپیش ہوئے ہیں، ان واقعات کو سن کر کے، اور میں ان باتوں کو اور بھی وضاحت کے ساتھ پیش کر دینے کی کوشش کروں گا۔ تو ان باتوں پر اگر عمل کیا جائے تو ممکن ہے کہ ایک حد تک مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔